السلام علیکم ناظرین کرام، میں ہوں عدنان بشیر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں کسوٹی ڈیجیٹل۔ خیبر پختونخوا پولیس کی بہادری کی داستان طویل ہے۔ قیام امن کے لیے خیبر پختونخوا کی پولیس نے لازوال قربانیاں پیش کی ہیں جسے کبھی بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ آج ہمارے درمیان خیبر پختونخوا پولیس کا ایک آفیسر موجود ہے۔ میری مراد ایس ایس پی آپریشن پشاور کاشف ذوالفقار صاحب سے ہے۔ کاشف صاحب بہت شکریہ، آپ نے کسوٹی کو وقت دیا۔ کاشف صاحب یہ بتائیے گا کہ پشاور پولیس اسٹریٹ کرائم کی خاتمے کے لیے کیا اقدامات کر رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں اپنے آفس میں۔ پشاور پولیس کو جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ اسٹریٹ کرائم کے لحاظ سے میرے خیال میں وہ اس وقت ایک اس طرح کا چیلنج ہے کہ جس کو میں اگر اس کو پروفیشنل انداز میں بیان کروں تو وہ ہماری کیپیسٹی ہے۔ مثال کے طور پہ پشاور ایک جس طرح سے باقی پاکستان کے شہر یا میٹروپولیٹن سٹی جو ہے بڑھتے جا رہے ہیں، پشاور کی آبادی میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور پشاور کے سراؤنڈنگ میں بہت ساری اس طرح کی جگہیں ہیں جہاں سے لوگ آتے ہیں اور آ کے واردات کرتے ہیں اور واپس جاتے ہیں۔ بدقسمتی سے ہمارے پاس کوئی سرویلنس کا سسٹم بڑا اچھا نہیں ہے اس وقت۔ جتنی بھی بڑی شاہراہیں ہیں، اس کے بعد جتنے بھی انلیٹس اس طرح کے ہیں جن کا پشاور شہر کے اندر آنا جانا لوگوں کا اس راستے کے تھرو ہوتا ہے، ہماری سرویلنس، میں ہیومن سرویلنس کی بات نہیں کر رہا، میں انٹیلیجنٹ جو ابھی سسٹم آئے ہیں جس طرح سے آپ کو سیف سٹی کا پروجیکٹ ہے اس کی بات کروں تو میرے خیال میں کہ یہ بہت بڑا۔ اس کے علاوہ ہماری جو محدود وسائل ہیں اس کے مطابق ہم پولیس دن رات کام کری، اور ہمارا اگر اتنا بڑا چیلنج ہے تو ہمارا فوکس بھی اتنا زیادہ اسٹریٹ کرائم کے اوپر ہوتا ہے۔ سر کیا وجہ ہے جب بھی پولیو کا وقت آتا ہے اسٹریٹ کرائم میں کافی اضافہ ہو جاتا ہے؟ میرے خیال میں اگر آپ اس کو اسٹیٹسٹیکلی بات کریں تو یہ کہنا میرے خیال میں مناسب نہیں ہوگا کہ اس کا کوئی ڈائریکٹلی تعلق پولیو کے ساتھ ہے۔ ہاں، پولیو میں یہ ضرور ہوتا ہے کہ پولیو میں ہماری تمام اسٹرینتھ جو ہے فرام دی آفیسرز ٹل دا لوور رینک وہ انگیجڈ ہوتے ہیں پولیو کے ساتھ صبح سے لے کے رات تک، مگر ہم جس طرح کہ ہماری پولیس کی ڈیوٹی 24/7 ہے، ہم اپنے باقی ٹائم مینجمنٹ کرتے ہیں اور فوکس کرتے ہیں اسٹریٹ کرائم کے اوپر، لا اینڈ آرڈر ڈیوٹیز کے اوپر، اس کے بعد سیکورٹی ڈیوٹیز کے اوپر بھی۔ تو ہو سکتا ہے کچھ ایریاز میں کچھ جگہوں پہ اس طرح کی سچویشن بنی ہو، کرمنلز آبویسلی وہ اپرچونٹی کی تلاش میں رہتے ہیں اور ان کو یہ لگتا ہے کہ پولیس کا فوکس ان دنوں میں زیادہ سیکورٹی کے اوپر ہوتا ہے، پولیو کے اوپر ہوتا ہے، تو وہ اس چیز کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، مگر میرے خیال میں اسٹیٹسٹیکلی کوئی اتنا کوئی بہت بڑا فرق نہیں آتا اس میں۔ کاج صاحب یہ بتائیے گا آپ کی زندگی کا اب تک کا سب سے مشکل کیس کون سا رہا ہے جس نے آپ کو کچھ سکھایا ہو؟ سب سے جو مشکل کیس ہے اگر میں ریکال کروں پراپرلی تو میں جب اے ایس پی تھا ایبٹ آباد میں حویلیہ میں، دیٹ واز مائی سیکنڈ پوسٹنگ، تو وہاں پہ ایک بچے کو اغوا کر کے اس کا مرڈر کیا گیا تھا، اور اس پہ ہم نے کیونکہ میں اس کے ساتھ بڑا ایموشنلی اٹیچ بھی تھا اس کیس کے ساتھ۔ جب آپ اے ایس پی ہوتے ہیں تو آپ بڑا قریب سے کام کرتے ہیں، جب آپ ایس پی ایس ایس پی ہوتے ہیں تو پھر آپ کی تھوڑی سی ڈسٹینس ہوتا ہے، تو آپ کی وہ ایموشنل اٹیچمنٹ کیسز کے ساتھ نہیں ہوتی کیونکہ دن رات کیسز چل رہے ہوتے ہیں۔ تو میں اس کیس میں ہم نے تقریباً 5-1 دن لگائے، وہ بچہ پھر ایونچولی ہم نے اس کی ڈیڈ باڈی ریکور کی، اور اس میں جو خاص بات تھی پھر ہم نے ملزمان کو سائنسی طریقے سے گرفتار کیا۔ اس کے بعد ان ملزمان کو ان میں سے ایک ملزم کو سزائے موت ہوئی بعد میں تو وہاں سے ٹرانسفر ہو گیا۔ تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کیس کے لیے ہم نے دن رات کام کیا تھا، جو ایک واحد کیس ہے جو کہ جس کو میں جو ابھی تک ایموشنل امپیکٹ اس کا میرے ذات کے اوپر بھی ہے اور میرے کیریئر کے اوپر بھی ہے۔ سیف سٹی پروجیکٹ کتنا ضروری ہے پشاور کے شہریوں کے لیے، اور جو ورسک روڈ پہ کیمرے انسٹال کیے یہ کتنے کارآمد ثابت ہوئے؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں نا جی، تو مجھے اس پروونس میں آلموسٹ 12 سال ہو گئے ہیں، تو 12 سال سے ہی یہ پروجیکٹ کاغذوں میں کہیں نہ کہیں سے چل رہا، اور میں خود اس کی 2014-15 میں جب میں یہاں پہ 15-16 میں ایس پی تھا تو میٹنگ اس کی میں اٹینڈ کرتا تھا ہوم میں۔ اس کا پروجیکٹ ڈائریکٹر بھی ہے، اس کی باقی ٹیم ممبرز بھی ہیں، ان کی تنہائیں بھی آتی ہیں، دفتر بھی ہے، مگر بدقسمتی سے کسی 1 یا 2 وجہ سے وہ ابھی تک کک سٹارٹ نہیں ہوا۔ اسی پیرالل ٹائم میں پنجاب میں ایفرٹ سٹارٹ ہوئیں، پنجاب والوں نے لاہور میں سب سے پہلے سٹارٹ کیا، تو اس پہ اوپر یہ بحث ہوتی تھی پولیس کے سرکل میں بھی، گورنمنٹ کے سرکل میں بھی، کہ یہ پنجاب والوں نے بہت مہنگا پروجیکٹ سٹارٹ کیا۔ آج اگر آپ اس کا تقابلی جائزہ لیں، آج ہم پشاور یا کے پی میں وہیں کے وہیں کھڑے ہیں، جبکہ پنجاب ہم سے بہت زیادہ آگے نکل گیا۔ اس کی یہی وجہ تھی کہ انہوں نے
بڑے ٹائم پہ پولیٹیکل ول کے ساتھ اس کے اوپر فیصلہ کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹیکنالوجی بیسڈ کوئی بھی جو انٹرونشن ہے, چاہے سیف سٹی ہے, چاہے کسی اور قسم کا پروجیکٹ ہے جو آپ پولیسنگ میں کرنا چاہتے ہیں, گورنمنٹ میں کرنا چاہتے ہیں, اس کے اوپر اخراجات آتے ہیں, تو وہ جتنی جلدی آپ کر لیں گے اتنا آپ کے لیے بہتر ہے. تو پشاور میں سمجھتا ہوں میرے اپنے ایکسپیرینس کے مطابق شاید پاکستان میں اگر سب سے زیادہ ضرورت اگر کسی شہر میں سیف سٹی کی ہے یا سرویلنس کی ہے, الیکٹرانک سرویلنس کی ہے, کیمراز کی ہے, تو وہ پشاور میں ہے. اس کی مثال ابھی زندہ مثال آپ کے سامنے ورسک روڈ پہ ہم نے انٹرونشن کی, وہاں پہ ہم نے کیمراز لگائے, تو الحمدللہ اس کے بعد ایک انسیڈنٹ ہوا, اس میں بھی ہمیں کافی پیش رفت ہے. تو وہ ایک بہت بڑی ڈیٹرنس ایٹ سیلف. آپ کو ہر گلی کے اوپر, آپ کو ہر چوک کے اوپر بندہ کھڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد یہ آپ کسی پولیس والے کو کھڑا کریں گے تو وہ تھک بھی جائے گا, اس نے اپنی شفٹ بھی چینج کرنی, اس نے کھانا بھی کھانا ہے. مگر یہ جو ٹیکنالوجی ہے یہ ایسی چیز ہے, جو کیمرہ ایسی چیز ہے جو کہ 24/7 کام کرتا ہے آپ کے لیے, اور اس کی مدد سے آپ بہت سارے کام کرتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ یہاں پہ کمانڈ اینڈ کنٹرول روم کا جو کانسیپٹ ہے ویسٹرن دنیا میں, کسی بھی جگہ کے اوپر مظاہرہ ہو رہا ہو, احتجاج ہو رہا ہو, اس کو آپ اچھے طریقے سے پریڈکٹ کر سکتے ہیں, آپ رسپانس اپنا اچھے طریقے سے تیار کر سکتے ہیں. اس کے بعد ٹریفک مینجمنٹ آپ کی اچھے طریقے سے ہو سکتی ہے. انسیڈنٹ مینجمنٹ, کہیں پہ آپ کی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے روڈ کے اوپر, اس کو کور کرنا آسان ہے. اس کے بعد آپ کو بہت سارے گمشدہ بچے ہیں, ان کو برآمد کرنا آسان ہے, لڑکیوں کو برآمد کرنا آسان ہے. مطلب ہر وہ چیز جو کہ روڈ کے اوپر ہو رہی ہے, گلی میں ہو رہی ہے, اس کو ٹریس کرنا, اس کو ریکور کرنا آپ کے لیے انتہائی آسان ہو جاتا ہے. اور وہ یہ تو اس کی ایک سائڈ ہے. اس کے علاوہ کورٹ کے اندر آپ اس کو آبویسلی کسی جج کو دکھاتے ہیں کہ یہ ایکچوئل ویڈیو ہے, تو میرے خیال میں وہ سب سے بڑا ایویڈنس ہے, اور ہمارا قانون بھی اس چیز کو سپورٹ کرتا ہے. تو پشاور میں جو کہ اس کی گیون سچویشن ہے, ملیٹنسی کی, ٹیررزم کی, پروونشل کیپٹل ہے, تاریخی طور کے اوپر یہ وار اینڈ ٹیرر کے اوپر فرنٹ سٹی کا کردار ادا کرتا رہا. تو میرے حال میں ابھی بھی بہت دیر نہیں ہوئی, سو اٹس نیور ٹو لیٹ. تو گورنمنٹ کو یہی چاہیے کہ وار فوٹنگ کے اوپر, جس کو ہم جنگی بنیادوں کے اوپر اس کو شروع کرنے کی ضرورت ہے. سر دیگر شہروں میں ہم نے دیکھا ہے کہ 115 جو ہے وہ کافی فعال ہے, لیکن پشاور میں یہ فعال بالکل نہیں ہے, موجود ہے لیکن فعال نہیں ہے. دیگر شہروں میں جب 15 پہ کال کی جاتی ہے, باقاعدہ چیک کیا جاتا ہے, وہاں کے آفیسر جو ہوتے ہیں FIR رجسٹر ہوتی ہے 15 کی بنیاد, لیکن یہاں پہ کیوں فعال نہیں ہے؟ دیکھیں, ہم میں جو سیف سٹی کے ساتھ ہم کنیکشن کی بات کریں, کمانڈ اینڈ کنٹرول روم باقی شہروں سے مراد بھی ہمارے پاس جو بیسٹ پریکٹس ہے وہ پنجاب کی ہے. پنجاب میں اب یہ اس کو انہوں نے انٹیگریٹ کر دیا ہوا ہے 15 کی کال کے ساتھ. تو 15 کی کال بڑی امپورٹنٹ ہے, آپ نے رسپانس کرنا ہے. اس کے بعد دیکھیں, ہم بیسیکلی آپ کے پاس ڈیٹا آ رہا ہے. پنجاب میں روزانہ لاکھوں کے لحاظ سے کالز کی جاتی ہیں 15 کے اوپر. کچھ زیادہ تر فیک کالز بھی ہوتی ہیں, مگر جو جینوئن کالز اس کی بیس کے اوپر آپ ڈیٹا اکٹھا کرتے ہیں, اس کو انالائز کرتے ہیں. اس کے لحاظ سے آپ کو اپنے سمجھ آتی ہے کہ کتنے لوگ ڈسٹریس میں ہیں, کتنے لوگ کس قسم کی کالز کر رہے ہیں, آپ کو کہاں پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. تو میرے حال میں جب ہم سیف سٹی کی طرف جائیں گے, ٹیکنالوجیکل انٹرونشن کی طرف جائیں گے, تو یہ بڑا ضروری ہے کہ اس کو, کیونکہ یہ اگین یہ بھی کنیکٹڈ ہے آپ کسی چیز کے ساتھ, اور وہ پھر کنیکٹڈ صرف اس چیز کے ساتھ نہیں ہے. وہی 15 کی کال جو آپ کا آپریٹر وہاں پہ بیٹھا ریسیو کر رہا ہے, وہ کنیکٹڈ ہے 1122 کے ساتھ بھی, وہ کنیکٹڈ ہے آپ کے تمام ہاسپٹلس کے ساتھ بھی, اور تمام ایون باقی جتنی ایمرجنسی سروسز ہیں, فائر بریگیڈ ہے, باقی کے ساتھ بھی. تو وہ آپ کو آٹومیٹیکلی تھرو کرا دے گا ان کے ساتھ. تو کون سی سروس ہے, بجائے کہ ایک بندہ ڈسٹریس میں بتائے جی کہ میں نے اب نمبر ڈھونڈنا ہے, ایکسیڈنٹ ہو گیا, اللہ نہ کرے کچھ سچویشن بن گئی ہے. تو میرے خیال میں اس پہ اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے, اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو آلریڈی ہمارا سسٹم ہے تھوڑا سا پرانا ہے, اسی کو اپڈیٹ کرنے کی, اس میں کچھ ٹیکنالوجیکل گلیچز ہیں جن کو دور کرنے کے لیے کام ہو رہا ہے اس کے اوپر. اسلحہ نمائی جو ہے ایک ناسور بنتا جا رہا ہے, جس کی وجہ سے کافی اموات بھی سامنے آئی ہے. خاطر خواہ کارروائیاں پشاور پولیس کی جانب سے کیوں نہیں کی جا رہی؟ اچھا, میں سمجھتا ہوں اس پہ کارروائی تو کافی ہوتی ہے. اس پہ اس کا سوشل امپیکٹ کیا ہے, سوشل میڈیا کا کردار کیا ہے, اس پہ مجھے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میرے حال میں اس میں جو قانون ہے, قانون اس میں کافی ڈیفیکٹیو ہے. اور جب ہم کسی کو اریسٹ کرتے ہیں, اس کے بعد ایون ود انلیگل آرم, جو یا ان اتھرائز جس کو آپ کہتے ہیں, غیر قانونی طور پہ کہتے ہیں, تو کورٹس اس کے ساتھ کافی نرمی کا مظاہرہ کرتی ہیں. کورٹس کا بھی قصور نہیں, آبویسلی وہ کورٹس نے بھی قانون کے مطابق کام کرنا ہوتا ہے. تو ہمارا قانون کافی ڈیفیکٹیو ہے, پرانا ہے. تو میرے خیال میں اس میں قانون کو اپڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد یہ چیز طے کرنے کی ضرورت ہے کہ کس بندے کے پاس اسلحہ لائسنس ہونا چاہیے, کون بندہ اسلحہ رکھ سکتا ہے. تو یہاں پہ کے پی میں جو میں نے چیز آبزرو کی ہے کہ بڑا ایک بلا روک ٹوک ایک اسلحہ لائسنسز کی بندر بانٹ جاری ہے یہاں پہ. اور میرے خیال میں یہ اسٹیٹ کے پاس اختیار ہونا چاہیے کہ وہ کسی بندے کو
اسلحہ لائسنس نہ بھی دے، اس کے کرمنل ریکارڈ کی بیسس کے اوپر، اس کے بیہیویئر کے اوپر، اس کی بیلنس پرسنالٹی ہے یا بیلنس نہیں ہے، وہ کس طرح کا ایک سرٹن سچویشن میں بیہیو کرے گا. تو اس لیے میرے خیال میں پولیس کو بلیم کرنا اس سارے معاملے کے اوپر، پولیس کا رول بالکل ہو سکتا ہے انویسٹیگیشن کے کردار تک، مگر اس میں ملٹیپل فیکٹرز ہیں. سر یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ دہشت گرد جو ہے پشاور کے ارد گرد گھوم رہے ہیں، یہ کہاں تک درست ہے؟ دیکھیں پشاور کی جو اگر آپ جغرافی دیکھیں تو پشاور کی جغرافی بڑی انٹرسٹنگ ہے. پشاور کی جغرافی جو ہے وہ آپ کو ایک سائڈ سے ملاتی ہے خیبر کے ساتھ، اور خیبر کے بھی ڈفرینٹ پاکٹس کے ساتھ، اور دوسری سائڈ پہ کوہاٹ ہے، نوشہرہ ہے، اور کوہاٹ نوشہرہ کا جو سنگم آپ بنتا ہے یہ بالکل ایک اس طرح کا ایریا جہاں پہ آبادی بھی کمپیریٹیولی کم ہے، اور یہ تاریخی طور پہ ہسٹوریکلی یہاں پہ ایسے عناصر کا، ایسے ایلیمنٹس کا آنا جانا رہا ہے. ابھی ریسنٹلی چونکہ مرجر کے بعد ایف آر پشاور جو تھا، جس کو ہم حسن ہیلتھ سب ڈویژن کے نام سے بلاتے ہیں، اب یہ ایریا آلموسٹ تقریباً ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج ہے. تو یہاں پہ بالکل اس طرح کے ایلیمنٹس ہیں، ابھی بھی ہیں. ریسنٹلی بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کمانڈر عبدالرحیم والی جو کارروائی ہوئی جس میں وہ مارے گئے، ابھی بھی اطلاعات ہیں کہ کچھ نئے لوگ اس میں وہاں پہ آئے ہیں، مگر روٹین میں یہ میں آپ کو بالکل کنوکشن کے ساتھ بتاتا ہوں. ابھی 3 دن پہلے بھی ہم نے بڑا اچھا آرمی کے ساتھ مل کے، سی ٹی ڈی کے ساتھ مل کے وہاں پہ ہم نے آپریشن کیا. اس میں لوگوں کو ہم نے وہاں سے جو ہل ٹاپس کے اوپر انہوں نے کور کیے ہوئے تھے، وہ وہاں سے ہم نے ان کو بگایا، وہاں پہ ان کی پناہ گاہیں تھیں وہ ہم نے برباد کی. تو میرے خیال میں جو ایک جنرل تاثر ہے پشاور کے بارے میں، جی کہ اس کے سراؤنڈنگ میں، گرد و نواح میں دہشت گردوں کا آنا جانا یا ایسے عناصر کا آنا جانا، وہ میرے خیال میں ٹھیک نہیں ہے. کیس ٹو کیس بیسس اس طرح کی چیزیں ہو جاتی ہیں رپورٹ، اس پہ انشاءاللہ ہم انٹیلیجنس کے ہمارے جو دوست ہیں ان کے ساتھ مل کے، سی ٹی ڈی کے ساتھ مل کے ہم کام کرتے ہیں. سر عوام کا پولیس پر جو اعتماد ہے وہ کیسے بحال ہو سکتا ہے؟ عوام کا پولیس پہ اعتماد بحال کرنا مشکل کام ہے، مگر ناممکن نہیں ہے. اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ کافی سارے ایلیمنٹس ہیں جن کا کردار ہے. اس کے لیے میں پہلے بات کروں گا، ایک عوام آپ کی تب پولیس پہ اعتماد کرتی ہے جب عوام میں خوشحالی ہو، عوام کا لا اینڈ آرڈر سے جو رول آف دی لا ہو، جس طرح کی چیزیں ہم ویسٹرن کنٹریز میں ہوتی ہیں. تو اس کے بعد اب ہوتا اس طرح سے ہے کہ میں مثال آپ کو دیتا ہوں. ہمارے پاس پولیس میں اس وقت جو سچویشن ہے، اراؤنڈ 65% ہمارے پاس ایسے کیسز آتے ہیں جن کا پولیس کے ساتھ بظاہر طور پہ بالواسطہ بھی بلا واسطہ کسی طرح کوئی لینا دینا نہیں ہوتا. اس میں سول کیسز ہیں، زمین کے کیسز ہیں، پراپرٹی کے کیسز ہیں، پلاٹ کے کیسز ہیں، لین دین کے بے شمار معاملات ہیں. اس کے بعد فیملی کے ایشوز ہیں جس میں ڈائیورسز، اس کے بعد بچوں کی کسٹڈی، اور مطلب بے تحاشا اس طرح کے کیسز ہیں جو کہ ڈائریکٹلی کرمنل جورسڈکشن نہیں بنتی، جن کو پولیس ڈیل کرتی ہے. ہم نے کچھ کیسز میں ایسے بھی دیکھا کہ لوگوں نے ملٹیپل جورسڈکشنس کو ٹچ کیا، لوگ نیب میں بھی گئے، ایف آئی اے میں بھی گئے، ریونیو اسٹاف کے پاس بھی گئے، مگر الٹیمیٹلی لوگوں کا اصرار ہے کہ ہم پولیس ہی ہمارا یہ کام کروائے. لوگ خود ہمارے پاس آتے ہیں. تو ہمارے طرح کی سسٹم میں آبویسلی اگر 2 پارٹیاں آپ کے پاس آتی ہیں تو ایک فریق آپ سے ناراض ہوگا، ایک فریق کو اگر آپ نے راضی کرتے ہیں، ایک فریق کا اگر آپ کام بھی کرتے ہیں تو میرے خیال میں اب قانون کی اگر پاسداری کی ہم بات کریں، جس کو ہم رول آف لا کی بات کرتے ہیں، اس میں بڑا ٹائم لگے گا. اور تب تک یہ سارے کے سارے معاشرے کا جتنا بگاڑ ہے اس کا کافی زیادہ بوجھ پولیس ڈپارٹمنٹ کے اوپر ہے، تھانے کے اوپر ہے. لوگ آج بھی تھانے کو گالیاں بھی دیتے ہیں، پولیس والوں کو برا بلا بھی کہتے ہیں، مگر ہر مشکل کے کام میں ان کو تھانہ ہی لگتا ہے کہ تھانے سے ہمیں بڑی جلدی انصاف مل سکتا ہے. عدالتوں پہ ہمارے پاس بہت سارے لوگ اس طرح کے کیسز لے کے آتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں اب عدالت کیوں نہیں جاتے؟ وہ کہتے ہیں عدالت تو 20 سال 30 سال لگاتی ہے. تو ہو سکتا ہے پولیس والا اپنا تھوڑا سا کسی کو دبا کے میرا حق مجھے لے دے، ایک میٹنگ میں، دوسری میٹنگ میں، تیسری میٹنگ میں. تو میرے خیال میں سوسائٹی کا جنرل جو عمومی رویہ ہے اس میں ٹھہراؤ آئے، اور رول آف لا کی بات ہو. رول آف لا صرف پولیس نہیں لے کے آتی، رول آف لا کے ملٹیپل کمپوننٹس ہیں جس میں میرا آپ کا ایز اے بحیثیت شہری بھی کردار ہے. تو میرا خیال میں اٹس اے لانگ وے ٹو گو، اٹس ناٹ امپاسبل بٹ اٹ کین بی ڈن ود دی پارٹیسپیشن آف کمیونٹی، ود دی پارٹیسپیشن آف گورنمنٹ اینڈ اسٹیک ہولڈرز. سر یہ بتائیے گا جو ٹرانسجیڈر ہے ڈولفن ایان علی، اس کے ساتھ ایک افسوسناک واقعہ پیش ہے، اس کے لیے پشاور پولیس نے کیا اقدامات کیے ہیں یا کوئی کارروائی کی ہے؟ اس کی تفصیلات بتائیے. اچھا، اس انسیڈنٹ میں تو جو سرفیس ہوا، یہ تو ایک پرانی ویڈیوز ہیں بیسیکلی ایک ہی انسیڈنٹ کی.
مگر چونکہ جس بندے نے ابھی کی اس نے ایک بری نیت کے ساتھ اس بندے کو ملائن کرنے کے لیے، تھریٹن کرنے کے لیے، ہراس کرنے کے لیے اس کی نیت یہ تھی، تو ہم نے کل کرمنل کیس ایک رجسٹر کیا ہے اس میں، اور اس میں ہم نے کوشش کی کافی سوچ بچار کرنے کے بعد کہ ابھی جو ایک پاکستان الیکٹرانک کرائم جو ریگولیٹری اتھارٹی بنی، اس کے بعد جو پیکا کا قانون بنا، تو اس کے تحت اب پولیس کو بھی اختیار ہے کہ وہ پیکا کے تحت اپنے کیسز رجسٹر کرے. اس میں انفورسمنٹ اچھی ہے، اس میں جو کمپیریٹیولی جو پروسیکیوشن ہے کیسز کی وہ کرنا آسان بھی ہے، اس کے تحت سزائیں بھی کافی سخت ہیں. تو اس کیس میں ہم نے ایز اے ٹیسٹ کیسز کو ہم نے لیا ہے، اور آج بھی ہم نے ٹیمز بھجوائی ہیں ان بندوں کی گرفتاری کے لیے چارسدہ میں. تو میرا خیال ہے کہ ایک جنرل ہم کے پی میں بالخصوص اور باقی پاکستان میں بالعموم ایک نفرت کا سامنا ہے جو ہمارے خواجہ سرا کمیونٹی ہے، تو ہم ان کے تحفظ کے لیے، ان کے حقوق کی جنگ کے لیے ان کے ساتھ کھڑے ہیں انشاءاللہ، اور ہم کوشش کریں گے کہ جو قانون کی طاقت ہے، قانون کی جو فورس ہے، وہ بھی ان کے ساتھ ہو. سر آخری میرا سوال ہے، اپنے بارے میں بتائیے گا، آپ کہاں پیدا ہوئے، ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی، آپ پولیس سروس میں راغب کس چیز نے کیا، اور آپ کا پولیس کا جو بہترین آفیسر تھا جس سے آپ متاثر ہوئے وہ کون تھا؟ میرا آبائی جو علاقہ ہے جہاں پہ میری پرورش ہوئی، جہاں پہ میں پیدا ہوا، جہاں پہ میں نے تعلیم حاصل کی، وہ ہے گجرات سے. تو کوئی خاص کوئی انسپریشن نہیں تھی پولیس کو جوائن کرنے کی. میرے خیال میں پنجاب میں پولیس کا بڑا کردار ہے ہماری سوسائٹی کے اندر. تو اگین جس طرح سے ہماری ساری بحث تھی کہ ہم اپنے ارد گرد ہونے والی بہت ساری ناانصافیوں کو دیکھتے ہوئے ہمیں بھی لگا کہ شاید پولیس ہی وہ محکمہ ہے جو کہ کسی کو اس کے در کے اوپر انصاف دے سکتی ہے. اور گاؤں دیہات میں تو اتنا عدالتوں کا اتنا کانسیپٹ نہیں ہوتا، پولیس والے کا بڑا ڈر خوف آج بھی ہے پنجاب کے اندر. اس کو آپ نیگیٹو لے لیں، پازیٹیو لے لیں، مگر واٹ ایور جو بھی سچویشن بنتی ہے اس میں لوگ ون وے آر دی ادر بڑا انسپائرڈ ہوتے ہیں پولیس ڈپارٹمنٹ سے. تو شاید میری بھی وجہ یہی رہی. دوسرا ہمارا دیہاتی بیک گراؤنڈ تھا، اس نے بڑا ہمیں پش کیا جی کہ ہم کوئی کوئکلی اس طرح کی پوزیشن میں آئیں کہ جہاں پہ ہم لوگوں کو انصاف دے سکیں، لوگوں کے ساتھ کوئی بھلا کر سکیں، معاشرے کا بڑا آپ کارآمد رکن بن سکیں. اس کے بعد پولیس میں پھر آپ کو بڑی لائم لائٹ میں آپ رہتے ہیں، آپ کو شہرت ملتی ہے، آپ کو عزت ملتی ہے، اور اگر آپ اچھا کام کرتے ہیں تو لوگ آپ کو دعائیں بھی دیتے ہیں جو کہ الٹیمیٹلی آپ کے کیریئر کے لیے، آپ کی فیملی کے لیے بڑی کارگر ثابت ہوتی ہیں. تو میرے حال میں یہ ساری چیزیں تھیں، فیکٹرز تھے جن نے مل ملا کے ہمیں بھی اس ڈپارٹمنٹ میں پولیس سروس کا حصہ بنا دیا. بہت شکریہ سر آپ کا. یہ تھے ہمارے ساتھ ایس ایس پی آپریشن کاشف ذوالفقار صاحب. ان کی گفتگو آپ نے سنی، امید ہے کہ ان کی گفتگو آپ کے لیے کرامت ثابت ہوگی. ہمیں دے دی اجازت، نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. شکریہ.